ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور. مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی شان غفاری پر غفلت. ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، شفقتیں دینے والا ہے. اس کی رحمت کے سائے میں ہم زندہ ہیں اور تمام تر نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. ماں کی شفقت مشہور ہے، لیکن اللہ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. یہاں تک کہ روز محشر میں اللہ پورے جلال و غضب میں ہوں گے، کیونکہ وہاں بندوں نے بے پناہ گناہ کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رحمت اس کے جلال پر ناظرین غالب ہوگی. اور امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی خاص ہے، بے حد خاص ہے. یہ بات ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے، اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے کوہ طور پر گئے تو سامری نے ایک بچڑا بنا کر ان کی امت کو بہکا دیا اور اس کی عبادت کرنے لگی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ اپنی امت کو لے کر توبہ کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تمہیں ہماری رحمت تو ملے گی، لیکن جو میری خاص رحمت ہے وہ میں امت محمدیہ کو دوں گا. تو ناظرین، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت امت محمدیہ پر خاص ہے. یہاں سے مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے ہمارے ساتھ، امت محمدیہ پر اس کی رحمت ہے، خاص عنایت ہے، مہربانی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم پریشان کیوں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسی طریقے پہ بنایا ہے، متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے. جی. ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ سب ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن انہی کا مجموعہ کر کے انسان تخلیق کیا گیا ہے. تو اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ضرور ہوں گی، اور تمام تر احتیاطوں، ساری ہدایتوں اور ساری دعاؤں کے باوجود کچھ نہ کچھ بھول چوک بھی ہو جائے گی. اس لیے اصل قانون اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو آدمی غلطی کرے اس کو سزا دی جائے. بے شک. جی. جو آدمی جرم کرے اس کو اس کی سزا ملے. یہ قدرت کا قانون ہے. یہ انہیں سمجھ میں آنے والی جو بات ہے انصاف کی، وہ یہ ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملے. لیکن ساری کوشش کے باوجود چونکہ اس کی تخلیق میں ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس سے گناہ بھی ہو جائیں گے، جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ایک خانہ رکھا ہے، معافی کا. جی. لیکن معافی کا خانہ جو ہے مستقل چیز نہیں ہوتی ہے. معافی ہوئی، معافی غلطی کی ہوتی ہے، سرکشی کی نہیں ہوتی. جی. حکومتیں بہت ساری غلطیوں کو معاف کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے وہ قابل معافی نہیں ہوتا. صحیح. آدمی اپنی بیوی کی ہر بات کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ دیکھے کسی غیر سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ثبوت مل جائے، یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوتی. تو بہت سارے معاملات جو ہیں بہت سنگین بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا خانہ اس لیے رکھا ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود کوئی آدمی اگر اس سے غلطی نادانستہ ہو جائے، بڑی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگ کر، معذرت کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر سے اپنی زندگی نئے راستے پر صحیح طریقے سے لے آئے. اس کام کے لیے رکھی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مغفرت کے نام پر آزادی دے دی گئی ہے، جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے. نماز پڑھو نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. شراب پیو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. چوری کرو، زنا کرو، بدمعاشی کرو، قتل کرتے پھرو، آخر میں اللہ سے معافی مانگ لو. اگر اس ارادے کے ساتھ آدمی کرتا ہے تو محدثین، فقہا اور اولیاء کرام نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دی جائے. جو اس گھٹائی کے ساتھ، اس بے غیرتی اور بے حیائی اور اس سرکشی کے جذبے کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک بھول ہماری یہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں. کوئی شک نہیں، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. لیکن وہ گناہگار سرکش نہیں ہونے چاہیے، یعنی ڈھٹائی کے ساتھ اور اڑ کے گناہ نہ کریں کہ
کر لو کوئی ہمارا غلطی ہو جائے اس پر نادم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جان بوجھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ بے شک دل کے اندر شرمندگی کا پیدا ہونا یہ جڑ ہے توبہ اور استغفار کی۔ اگر یہ چیز ہے تو توبہ قبول ہے اور آدمی معافی مانگ لے گا، ورنہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، یہ کئی صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اجر کب ملے گا، مغفرت کب ہوگی؟ جب یہ سب کچھ کرتے رہو اور اتفاق سے کوئی غلطی ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لو، تب تو معافی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو یہ فرما چکے ہیں کہ میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے سفارش ہے، شفاعت ہے، وہی یہ بھی فرما چکے ہیں کہ اخیر میں ایک وقت وہ آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ پہنچیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر کے امیدوار ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی آدمی اس دھوکے میں غلطیاں نہ کرتا رہے، جرائم میں نہ گھسا رہے اور ڈھٹائی نہ دکھائے اور خدا پاک کی سرکشی نہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اعراض نہ کرے، یہ سوچ کر کہ مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ مولانا صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ اس طرف بھی تو اشارہ کریں گے غلطیوں کا ان کو وہ ملے، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، پورا نظام شریعت تباہ ہو جائے گا اگر ہم اس طرح سے چلیں گے۔ جی ہمارے خلاف گواہی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں بھی فرمایا ہے، قرآن مجید القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہاری حمایت میں حجت ہے، دلیل ہے، تمہاری حمایت میں اڑنے والا ہے اور تمہارے مقابلے پہ بھی اڑ سکتا ہے۔ اگر تم نے اس کی تابعداری کی، اس کی برداری کی، اس کی ہدایتوں پر اپنے آپ کو پابند رکھا تو یہ قرآن مجید تمہارے لیے حجت ہوگا، دلیل ہوگا، تمہاری لیے حمایت کرے گا۔ اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کے حکموں کو توڑا، اس سے اعراض کیا، جن چیزوں سے قرآن مجید نے منع کیا ہے اس سے تم باز نہیں رہے، جن چیزوں کو قرآن مجید نے لازمی قرار دیا ہے تم نے اس کی پابندی نہیں کی تو یہ قرآن تمہارے خلاف بولے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مغفرت کے سوچ کر، خدا پاک کی مغفرت کے بل پر ہم گناہ کرتے رہیں تو انتہائی خطرناک اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کتنی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی مولانا صاحب، کتنا نقصان خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے اپنی غلطیوں کا ہمیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ برحق ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بنیادی باتوں میں سے ایک چیز ہے کہ شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی اور حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کر کر، ان سے بغاوت و سرکشی کر کے، قرآن مجید کی خلاف ورزی کر کے ہم یہ امید رکھیں کہ قرآن مجید ہماری حمایت کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نظر انداز کریں، ان کی بغاوت کریں، ان کے حکموں کو کوئی اہمیت نہ دیں، پھر یہ امید رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، یہ عقل عام کے لحاظ سے بھی بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اگر فرض کیجئے ہمارا کوئی بزرگ ہے، ہمارا کوئی بہت مہربان ہے اور امتحان لے رہا ہے، بے شک بے شک، اور ہم نے جو ہے صحیح لکھنے کی کوشش نہیں کی، ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ وہ فلاں صاحب ہیں، وہی تو چیک کریں گے پرچے، تو ہمیں پاس کر دیں گے، میں نے بتا رکھا ہے میرا نمبر یہ ہے۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جبار ہے، انصاف کرنے والا ہے، یہ بات انصاف کرنے والا بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو تو معاف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نہ چاہا اس نے، آپ نے تیاری تو کی نہیں، آپ یہ سوچ کے گئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس نے کہہ دیا میری مرضی تو نہیں ہے، میں تو خود قرآن مجید میں کہہ چکا ہوں کہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، میں نہیں چاہتا تو میں معاف کرنا۔ اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں، گناہوں سے بچے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے ہیں، تب بھی وہ مالک ہے جو چاہے کرے، لیکن اس کے عدل سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ نیک کام کر کے گئے ہیں اور وہاں آپ کو انعام نہ دیا جائے، اس لیے آپ اللہ کے عدل و انصاف کے لحاظ سے تیاری کیجئے، اور پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ بے شک مولانا صاحب اللہ غفور الرحیم ہے، یہی کہیں نہ کہیں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کر لیں گے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس رعایت و مہربانی کا غلط استعمال تو نہیں ہے یہ؟ کہیں غفلت یہ بےحد غلط استعمال ہے اور منشأ شریعت، منشأ خدا اور رسول کے خلاف ہے یہ چیز کہ ہم غلطی کریں اور یہ سمجھتے رہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پوری ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد بھی یقین کیجئے کہ ہم پوری طرح سے وہ حق ادا نہیں کر سکے جو عبادت کا تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز ہو، سب سے اخیر میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ نماز پڑھی ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا، سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتا سجدہ کرنے والا، رکوع کا حق ادا نہیں کر سکتا رکوع کرنے والا، تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، کتنے ہی سنبھال کے تلاوت کرے۔ اس لیے سب کچھ کرنے کے بعد پھر گناہوں کے لیے جس طرح سے معافی مانگی جاتی ہے اس طرح سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعض مشائخ نے تو یہ کہا ہے کہ تم عبادت کرو تو اس پہ بھی معافی مانگو، اس لیے کہ یہ حدود، یہ زبان، یہ ہاتھ پیر اس قابل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، یہ زبان اس قابل نہیں ہے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ 1000 مرتبہ میں اپنی زبان و دہن کو مشک اور گلاب سے دھوؤں اور پھر اس کے بعد آپ کا نام پاس لوں تو تب بھی انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ نام لیتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بھی بے ادبی کرتے ہیں اللہ کے نام کی، اس کے رسول پاک کے نام کی۔ اس لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک اللہ کی مہربانی کے ساتھ ساتھ اس کے غضب سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی جو حق کی راہ ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ مولانا صاحب اس سے ہم سے پہلے بھی امت ہوئی ہے جس کے لیے منصلبہ اتارا گیا تھا، اس نے سرکشی کی تو اس کا کیا حشر ہوا؟ دیکھیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہو چکی ہیں اور ان سب کی پھر غلطیاں جب ان سے ہوئیں تو ان کی سزا دی گئی۔ قرآن مجید میں وہ سارے واقعات جو بیان کی جاتے ہیں پرانی امتوں کے، وہ اصل میں قصے کہانی نہیں ہے، وہ عبرت کے لیے وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے کتنے اعزاز کیے، لیکن انہوں نے جب غلطیاں کی تو ہم نے ان کو سزائیں بھی دیں۔ اسی طرح سے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے لیے مہربانی بہت ہے، تمہارے نبی عظیم جو ہیں وہ تمہارے لیے بہت بڑی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود ان کے لیے اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک استغفار کا سہارا ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہوگی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر اور ان کے طریقے پر قائم نہ ہوں، غلط کام کریں، غلط کام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منہ دکھائیں گے؟ علامہ اقبال نے جو ایک بات کہی ہے کہ پروردگار میں حشر میں پہنچوں تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے اعمال نامے نہ آئیں۔ یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ میں تمہیں کس کام پہ چھوڑ کے آیا تھا، تم نے کیا کیا؟ اس لیے میرے اعمال نامے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ یہ انتہائی احساس کی بات ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے اس طرح سے پیش ہو کہ پروردگار جو کچھ میں کر سکتا تھا پاک صاف رہنے کی میں نے کوشش کی ہے، پھر بھی مجھ سے کچھ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور سچے دل سے چاہتا ہوں، سچے دل سے آدمی معافی مانگے، کبھی کبھی نماز توبہ بھی پڑھتا رہے۔ گناہ اگر کوئی خاص بڑا ہو گیا ہے تو خاص طور پر نماز توبہ پڑھنی چاہیے، ورنہ ویسے بھی نماز توبہ پڑھتے رہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اس لیے خطائیں تو ہم سے ہوتی ہیں، جانے انجانے ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ سید الانبیاء
جن کے کوئی گناہ نہیں اور بالفرض اگر ہوتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب معاف ہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں. تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بھی معافی مانگیں. مولانا صاحب کہاں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر غفلت کا شکار ہے، جہاں پر ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی اصلاح ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گناہ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں. جی. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ گناہ ہو گیا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کسی کے بارے میں غلط بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تو تم غیبت کر رہے ہو کسی کی؟ نہیں، میں تو اس کے سامنے کہہ دوں. ارے بھائی سامنے کہہ دو نہ کہہ دو، اگر سامنے کہو گے تو دل آزاری بھی ہوگی، اور اب غیبت ہو رہی ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام. تو بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے. اس لیے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے گناہ کیا چیز ہے، اور ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھیے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. ہر برائی سے ہمیں گریز کرنا ہے، ہر برائی سے ہمیں توبہ کرنی ہے، بچنا ہے اور اچھائی کے راستے پر گامزن ہونا ہے. مولانا صاحب 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت ہو چکا ہے. ریحانہ صاحبہ ہیں اور شیخ چاند اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. ریحانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحانہ صاحبہ فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی کہ ایک نماز نہ پڑھتا ہو لیکن اس میں بہت خوبیاں ہیں، اچھا انسان ہے، اچھا بھائی ہے، اچھا بیٹا ہے، تو اسے کس طریقے سے نماز کی وہ کرے، تاکید کرے. انہیں کتنا بھی سمجھا پر اثر نہیں ہوتا، تو مجھے طریقہ بتائیے پلیز. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے. شیخ چاند اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب میرا یہ مولانا صاحب سے ایک سوال، 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں جو صاحب یہ سرکاری فنڈ میں جو پیسہ جمع رہتا ہے اس کے بارے میں زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، اس کا یہ چاہیے. اور دوسرا سر یہ کھانے پینے میں جو جھیلا ہوتا ہے سمندر کا، جی 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 کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ سوال کا جواب. جھینگا حلال ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے شیخ چاند صاحب، لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے، جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں، راہ نہ جائیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. شہناز صاحبہ ہیں اور ریاض صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بہن شہناز، پہلے آپ بتا دیجئے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہناز صاحبہ فرمائیے. ہمارے 2 سوال ہے. جی جی. میں اورنگ آباد سے بات کر رہی ہوں. تو ہمارا سر میں دن رات نیند نہیں آتی، بے چینی. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں، تبھی آپ سے بات ممکن ہو پائے گی. اور سر میں درد کی بات کر رہی گھر اور بے چینی کی بات کر رہی ہیں مولانا صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی رہنمائی حاصل کریں، ریاض صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں ریاض صاحب کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض صاحب فرمائیے. جی اظہر بھائی میرے چھوٹے 2 سوال ہیں. جی فرمائیں. جی ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ جو یہ بیوٹی پارلر کا کام ہے مسلم عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا. دوسرا سوال، جنتی جو ہوں گے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوگا؟ جی جنتی کا آپس میں کیا رشتہ ہو. بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال مل گئے ہیں اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز مولانا صاحب سے کرتے ہیں. مولانا صاحب جنتی جو ہوں گے ان کا آپس میں رشتہ، قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے، جی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جی جنت میں جو لوگ جائیں گے تو دنیا میں جو کسی سے ایک دوسرے سے کوئی اختلاف، رنجش، جھگڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب کھینچ کے ہم نکال کے باہر کر دیں گے. سبحان اللہ. اور پھر سب بھائی بھائی ہوں گے وہ، اور مسحریوں پر اور تختوں پر اور ٹیک لگائے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور خوشیوں میں ہوں گے. تو وہ وہاں بھائی کا رشتہ ہوگا سب کا ایک دوسرے سے. وہاں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمین جائیداد کے جھگڑے یہاں ختم ہو چکے ہیں. وہاں جو کچھ جس کو ملا ہے اس پہ اسے قناعت ہوگی اور بہت کچھ ہوگا اس کے لیے. سبحان اللہ، بہت خوش ہوگا وہاں پر. تو عمر صاحب، ریاض صاحب کا دوسرا سوال ہے بیوٹی پارلر کے سوال سے حوالے سے. دیکھیے پیشہ، اصل میں پیشہ کوئی خراب نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جی مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لفظ فرمایا ہے المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو وہ عورتیں بدل لیتی ہیں. مثال کے طور پر جو جیسا ہے اسے تھوڑا سا خوبصورت بنانا تو ٹھیک ہے، بالوں کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے، کوئی چہرے پہ کئی جھائیاں وغیرہ ہیں اس کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے، لیکن پلکوں کو اور دوسری چیزوں کو بہت زیادہ تبدیل کرنا جس سے تغییر خلق اللہ ہو جائے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے. اور وہ چیزیں جو مضر و صحت ہیں وہ اصولی طور پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ صحت کے لیے مضر کوئی بھی چیز ہوگی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بذات خود بیوٹی پارلر کوئی بری بات نہیں ہے. بہت شکریہ. شہناز صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. بے چینی، سر میں درد، اس کی شکایت انہوں نے کی ہے اور کسی دعا کی درخواست. دیکھیے بہت سارے اطباء خاص طور پر طب یونانی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سر کا درد بذات خود بڑی بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے. وہ مثال کے طور پر بہت تھکن ہو گئی اور نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو سر میں درد ہو رہا ہے. اب اس کے لیے آپ کچھ لگائیں کچھ کھائیں وہ غیر ضروری چیز ہے. آرام کر لیجئے. پیٹ میں قبض ہے اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے سر کے درد کے لیے کچھ نہ کیجئے، آپ جو ہے پیٹ کی درد قبض کو دور کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے کسی اچھے حکیم کو دکھا کر پوچھئے اور سارے حالات بتائیے تو وہ بتائے گا کہ وجہ کیا ہے. وہ وجہ دور کر لیجئے، سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی دعا بھی فرما دیں مولانا صاحب. اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، اپنے اوپر چھینٹے لگا لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. آگے بڑھتے ہیں. ریحانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد زاہد صاحب بھی ہماری فون لائن پر ہیں. ریحانہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن ریحانہ. مولانا جی کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے. میری لڑکیوں کی شادی ہونے کے بعد سسرال میں اچھی طرح سے تعلقات نہیں رہتے، بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، بہت زیادہ، اور اپنے بیٹوں کے دل میں بھی محبت آنے نہیں دیتی. چلیے یہی پریشانی اور کچھ بھی پریشانی نہیں ہے. میں کیا چیز پڑھوں جو میری بچی ہے ان کی محبت کریں. میری بچی تو پھر بھی کرتی ہیں مگر وہ بالکل نہ کرتی. مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے داماد میری بچیوں کی محبت کریں اور وہ اپنے سسرال میں چین سے رہیں بس. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ایسا معاملہ اللہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. زاہد صاحب سے بات کریں گے. بتائیں زاہد صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں زاہد صاحب. میں عبداللہ طارق صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیں زاہد میں نے عبداللہ صاحب میں نے 1 سال پہلے کسی بچی کا مطلب اپنی بھتیجے کا علاج کرایا تھا کسی عالم سے، اور ان کے مطلب کچھ اثرات سے مطلب اس کے بعد مطلب بچی تو خیر 8-9 مہینے بہتر رہی، مگر اس کے بعد میں نے خواب دیکھا تھا مطلب 4-8 دن کے بعد مطلب خواب میں مطلب وہ کوئی شخص مجھ سے آم یہی کہتا ہے کہ مطلب کہ تو علاج کرا رہا ہے مطلب اپنی بھتیجی کا. میں نے کہا ہاں جی میں کرا رہا ہوں مطلب. تو بولے تو کرا علاج، میں تجھے اور تیری بیوی کو دونوں کو دیکھ لوں گا 40 دن میں مطلب. اور اس کے بعد سے نا مطلب میرے سارا سب کچھ فنا ہو گیا، کاروبار بالکل ٹھپ اور سب کچھ ختم ہی ہو گیا، مطلب کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت. مولانا صاحب یہ سوال ہے میرا. اور مولانا صاحب زاہد صاحب کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے یہ ایک راز کی بات ہے جو ہم یہاں تفصیل سے نہیں کہہ سکتے. جی 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 جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی نیک مخلوق کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے جی. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ مخلوق میرے حق میں اچھی ہے یا بری ہے. جی. نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک ارواح ہوتی ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں اور وہ مضر نہیں ہوتے، لیکن آدمی کو کسی طور پر محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. جب اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کو بات کو ناگواری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ستا نہیں رہا ہے تو ہم کیوں بھگائیں اس کو. ایسا کچھ بظاہر ہوا ہے. آپ کو چاہیے بار بار نماز توبہ پڑھیں اور بار بار اپنے گھر پہ جو کچھ آپ کی گنجائش ہو کچھ لوگوں کو بلا کر، نیک لوگوں کو بلا کر، کوئی مدرسہ، کوئی یتیم خانہ، کوئی امام مسجد کا امام، مؤذن، ان حضرات کو بلا کر گھر میں کھانا وانا کھلا دیا کریں. مہینے میں 1-2 بار، یہ 8-10 مرتبہ ایسا عمل کریں اور نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ پروردگار وہ جو میں نے علاج کرایا تھا تیری کسی مخلوق کو اگر اس سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ راز کی بات ہے. اتنے میں آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. ریحانہ صاحبہ کا سوال بیٹیوں کے تعلق سے ہے. شادی ہو گئی ہے، سسرال میں خوش نہیں ہے. ہاں دیکھیے میں سمجھ گیا. ہمیشہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے بچوں سے کہیے جتنے کچھ وہ برداشت اور تحمل سے اور ہمدردی سے کام کر رہی ہیں اس سے زیادہ کام لیں اور اطاعت و گزاری، باتوں کا جواب نہ دینا، شوہر کو بھی، ساس سسر کو بھی، نندوں سے بھی
بہن بنا کر بات اپنی طرف سے، ان کی طرف سے کیا سلوک ہے اسے بھول جائیں، اپنی طرف سے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور یا ودودو فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں، کچھ دن انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ اپنی خدمت، اپنی نرم مزاجی اور میٹھی زبان کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے ایک دوہا یاد آ رہا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا ہے، کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے، یعنی کوبا کسی سے کچھ چھینتا نہیں اور کوئل کسی کو کچھ دیتی نہیں، کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے، میٹھی بولی بول کر جگ اپنا کر لے۔ میٹھی بولی کے ذریعے سے دنیا کو اپنایا جا سکتا ہے۔ کوئل کہیں اگر بول رہی ہو تو کوئی آدمی آئے گا وہ کہے گا خاموش بیٹھو، کوئل بول رہی ہے اڑ نہ جائے تمہارے ہلنے جلنے سے، دھیان سے سنتے ہیں اس کی آواز کو۔ پیاری آواز جو ہے وہ دل موہ لیتی ہے۔ آپ لب و لہجہ اپنا انداز ان کی ٹھیک کریں، اور آپ بھی نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں، چند ہی دن میں انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شگفتہ صاحبہ اور رضوانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں۔ شگفتہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن شگفتہ، بتائیں۔ مولانا صاحب سے دعاؤں کی، پہلے تو مولانا صاحب سے دعاؤں کی التجا ہے، بہت مولانا صاحب کا اثر ہوتا ہے بہت دعاؤں میں، اللہ بہترین یاد رکھیں ہم سب کو، ہمارے بچوں کو ضرور دعا کریں گے۔ جی سوال یہ ہے کہ دعاؤں کی عربی میں ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک دعا حج ابو دجانہ کے نام سے شیطانی اثر سے وغیرہ کو دور کرنے کے لیے ہے، جسے لکھ کر تکیے کے نیچے رکھیں، ایسا اس میں لکھا ہے، تو کیا ہم اس لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا صرف پڑھیں تو کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے۔ بہت شکریہ، مولانا صاحب سے اس تعلق سے بھی مشورہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے رضوانہ صاحبہ کا ہم سوال جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں رضوانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ہمارے چاچا انتقال ہو گئے ہیں۔ کن کا؟ ہمارے چاچا کا انتقال ہو چکا ہے بہت 3-4 سال پہلے۔ وہ کچھ مانگ رہے ہیں میرے سے، تو مطلب کوئی بچے نے آ کے میرے سے کہا کہ وہ مانگ رہے ہیں، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ خزانہ مانگ رہے ہیں، تو میں نے وہ نکال کے ان کو دی۔ تو کیا کی میں صحیح کی ہوں، غلط کی ہوں؟ بہت شکریہ۔ کیا اس کی تعبیر نکلتی ہے مولانا صاحب سے؟ بالکل اس پر ہم گزارش کریں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ اس کی تعبیر آپ تک پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ سید محمود صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ فرمائیں سید محمود صاحب، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی محبوب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ صاحب میرے 2 سوال ہیں میرے۔ جی جی۔ ایک بچوں پہ واجب کب، کس عمر میں واجب ہوتی ہے قربانی بچوں کی؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال، ہمارے بچے کو 8 سال سے مائگرین ہے صاحب، مولانا سے دعا پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت علاج کرائے، کوئی علاج نہیں ہے بولے مائگرین کا۔ محبوب صاحب آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے پرویز صاحب کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں۔ فرمائیں پرویز صاحب، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ پرویز صاحب آپ جی جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شیخا ہے، مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ کہنا ہے کہ میں 3 بیماریاں، مجھے ایک تو ڈپریشن رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے گٹھیا ہے اور تھائرائڈ ہے۔ گٹھیا اور تھائرائڈ ہے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کے سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا۔ ہم ڈپریشن کی بات کر رہی ہیں، گٹھیا اور مائگرین، تھائرائڈ۔ دیکھیے بیماریوں کے لیے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ مشہور دعا جو بار بار ہم یہاں بتا چکے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صبح شام پڑھ لیا کیجئے کم از کم 41 مرتبہ۔ اور ٹینشن کی بات یہ ہے، کیا بتایا انہوں نے؟ ڈپریشن، ٹینشن، ڈپریشن جو ہے اس کے بارے میں ایک تو چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی بات کو لے کر ہم جب سوچتے ہیں زیادہ جی تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ اب سوچیے ہی نہیں، جو کچھ ہوگا اللہ کے حوالے، اور سوچنے کا وقت ختم کر دیں، تلاوت کلام پاک کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، وضو کر کے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسلسل تلاوت کیجئے، کچھ خاص صورت کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیے، اپنے ذہن کو کہیں لگائے رکھیے۔ جس طرح بوتل میں آپ پانی کریں گے، دودھ یا کچھ کریں گے تو وہ چیز آئے گی، اور کچھ نہیں کریں گے تو ہوا اپنے آپ گھس جائے گی۔ اسی طریقے سے آدمی کا ذہن
خواہ مخواہ کی چیزوں میں الجھتا ہے اسے مصروف رکھیے، تلاوت میں، نماز میں، ذکر اذکار میں، کسی کتاب کے مطالعے میں، تو ذہن مصروف رہے گا تو ٹینشن نہیں ہوگا۔ کوئی دعا بھی مولانا صاحب ان کو بتا دیں بہن اس کے لیے جو ابھی میں نے دعا بتائی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ سب چیزوں کے لیے مفید ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ سید محبوب صاحب کا سوال یہ ہے کہ قربانی بچوں پر کب واجب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز واجب ہونے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی ہر بالغ کے اوپر وہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اتنی گنجائش ان دنوں میں اس کے پاس ہو جو قربانی کر سکتا ہو، بکرا لے سکتا ہو، دمبا لے سکتا ہو، یا بڑے میں حصہ لے سکتا ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے صاحب حیثیت پر۔ جی ان کا دوسرا سوال، بچے کے مائیگرین کے لیے کوئی دعا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہی ایک تو نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، وہ ایک کامیاب نسخہ ہے۔ کسی بھی دکھ بیماری کے لیے آدمی کو ہر چیز کی دعا معلوم نہیں ہوتی، لیکن دعا کر کے نماز پڑھ کے آدمی اللہ سے درخواست کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلائیں۔ کوئی دوا یا کوئی چیز بھی جو آپ انہیں دے رہے ہیں اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوا کا فائدہ بھی بڑھ جائے گا، اور اس کی دعا کی، اس تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شگفتہ صاحبہ کا سوال ہے، دعا کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے بات کیا، مناسب تکیے کے نیچے وہ رکھتی ہے شیطان۔ جی وہ کوئی حرج نہیں، آپ اس کو رکھ سکتی ہیں۔ میں لفظ کی اصلاح کر دوں، حرز ہے وہ، حرز ابو دجانہ، وہ آپ اسے نقل کر کے یا اس کتاب کو بھی اگر تکیے کے نیچے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رضوانہ صاحبہ کا خواب ہے ہمارے پاس، چچا کا انتقال جن کا ہو چکا ہے ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، اور کچھ خزانہ میں سمجھ گیا۔ آپ ایسا کیجئے کہ جو کچھ کھانے پینے میں اور استعمال میں جو چیزیں ان کو پسند تھیں، کھانے کی چیزیں، تو وہ کسی غریب کے یہاں پہنچا دیجئے، اور ایک آدھ سوٹ اگر آپ کی گنجائش ہے تو کپڑے جو وہ پسند کرتے تھے وہ کسی غریب کے یہاں پہنچا دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مانگ پوری ہو جائے گی۔ یاسمین صاحبہ کا کل سے ہمارے پاس سوال موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج دیکھ رہی ہوں گی، ان تک یہ سوال کا جواب پہنچ جائے گا۔ بچوں کے تعلق سے ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا ہے، دھیان ہٹ گیا ہے، اس کے لیے دعا معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ اور دوسرا سوال بڑے بیٹے کے تعلق سے ہے، کامیابی کی دعا۔ دیکھیے بچوں کو آج کل بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، موبائل ایک ایسا مشغلہ بن گیا ہے کہ آدمی اس میں لگ جائے تو اس سے فرصت ہی نہیں ہوتی کبھی۔ تو ان کو نرمی سے، پیار سے سمجھاتے رہیے، کچھ تھوڑا سا موقع ان کو کھیلنے اور اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا موقع بھی دیجیے، لیکن ان کو سمجھائیے، بتائیے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ نمازوں کے بعد بچوں کے لیے دعا کرنا ایک کامیاب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں آپ پڑھتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں، جا نماز کے سامنے پانی کی بوتل رکھ دیجیے، اور نماز سے فارغ ہو کر جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے وہی اس کے اوپر دم کر دیجیے، وہ ان کو پلائیے، بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ اور یا ہادی، یا کریم، یا ارحم الراحمین ان کے لیے پڑھیے۔ آئیے 2 بہنوں سے اور بات کرتے ہیں، شبنم صاحبہ ہیں اور شاہین صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر۔ شبنم صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا خواب ہے، میرا خواب یہ ہے کہ آج میں نے کل رات اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ جو ہے نا میرے کو 7 منہ والا سانپ ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس سے دور بھاگ رہی ہوں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور آج کل کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جن عورتوں کے بچے ختم ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، انہیں عصر سے لے کے مغرب تک کے بیچ میں کچھ نہیں کھانا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا حدیثوں میں ایسی کہیں بات؟ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچے، شاہین صاحبہ کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن شاہین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ شاہین صاحبہ فرمائیے۔ جی میرا بیٹا ہے بڑا، حمید، ماشاء اللہ، تو وہ اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالا ہم نے، پر وہ پڑھ نہیں رہا ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ایک اور بہن کے سوال کا آپ نے جواب دیا، اسی تعلق سے پڑھائی میں جی نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے بیٹے، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری بعض غلطیاں، کسی دوسرے کے بچے کو تانا دینا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ خدا پاک کی نظر میں جرم بن جاتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی قابلیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور نماز حاجت پڑھ کر اس کے لیے دعا کیجیے بچے کے لیے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع کی 4 آیتیں ہیں یہ، سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے، یہ پڑھیے، بار بار دعا کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔
شاہانہ صاحبہ کا کل سے ایک سوال ہمارے پاس جمع ہے، منتظر ہوں گی۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے گھر میں کئی برس پہلے چوری ہوئی تھی، وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آج بھی کیا اس چوری کے لیے وہ دعا کر سکتی ہیں کہ وہ جو مال اسباب گیا ہے وہ واپس آ جائے؟ دیکھیے حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نقصان کو، جب نقصان ہوا تھا اس وقت اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا جی۔ اس کے بعد بہت دن کے بعد جب کبھی اس کا خیال آیا تو اس نے پھر اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کا اجر اسی طریقے سے اس کو ملے گا۔ یہ آپ کرتے رہیں تو بہت ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں تمام بہنوں بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ما ضاع مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، خشکی میں اور تری میں، آبادی میں اور ویرانے میں کہیں بھی کوئی مال جو ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے یا مالی حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسا کوئی نقصان ہو تو فوراً غور کیجئے کہ ہمارے زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ نکالنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ نکال کے تو ہم نے رکھ دی تھی لیکن مہینوں گزر گئے، خیال ہی نہیں آیا ہمیں، اور وہ گڈی پوری جو ہے لفافے میں کر کے وہ پیسے ہم نے کہیں رکھ دیے تھے، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ادا نہیں ہوا ہے یا ادا ہوئی ہے اور صحیح طور پر نہیں پہنچی ہے، صحیح لوگوں کو نہیں گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے۔ آپ اگر اس کا احتساب کریں گے، محاسبہ کریں گے، اس پر نظر رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی مال کا نقصان نہیں ہوگا۔ دو کالر ہیں، ریشمہ صاحبہ ہیں اور زیبا نسیم صاحبہ ہیں۔ ریشمہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ ہاں ٹی وی کی تو آواز بند ہے۔ جی جی آپ فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو یہ گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے، کوئی کسی میں تھوڑے کوئی لاٹری کے پیسے رک گئے، وہ پیسے بھی نہیں آ رہے ہیں، گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، نہیں تو پیسے آ رہے ہیں نہیں تو۔ یہ لاٹری کے پیسے میں کیا نفع نقصان ہوتا ہے جو آپ لوٹری تھی؟ یہ کوئی ہے تو کوئی گناہ کی بات پڑی بھی گناہ سے اور ساری پیسے ہوئی ہے، کوئی دعا بتا دو آپ۔ کر لی تھی، توبہ کر لی اللہ سے۔ لاٹری کے تعلق سے پوچھنا ہے کچھ؟ دیکھیے نہیں، مجھے پوچھنا نہیں ہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہے تو گناہ، جب ہے تو گناہ پھر کیوں کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کالر اور ہیں، ان کی بات ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد بریک پر جائیں گے۔ جی زیبا نسیم صاحبہ پہلے سوال جلدی سے آپ ہمیں پہنچا دیجئے۔ وعلیکم السلام بہن۔ نام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور میرے میاں کے بھی کاروبار لگتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بچہ بڑے بچے چھوٹے بچے کی تعلیم میں پیچھے ہٹتے ہیں، کاروبار بڑے بچے لگتے پیچھے ہٹتے ہیں، چھوٹے بچہ پڑھائی میں آگے بڑھتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور میری لڑکی ہے فاطمہ پروین، بار بار بیمار رہتے ہیں، 15 سال سے بیمار ہے۔ بالکل آپ کے سارے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک اور چھوٹا سا بریک۔ ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم، اور ساتھ میں اپنے دو کالر سے بات کریں گے ہم۔ عائشہ نسیم صاحبہ ہیں اور نازیہ صاحبہ ہیں۔ عائشہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال بتائیے۔ عائشہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے۔ جی فرمائیے۔ میں 2 سال سے اس گھر میں ہوں، غیر مسلم کا گھر ہے، اور بہت بیمار ہوں، بہت دوائیاں آ رہی ہے، 3 بچے، 1 بیٹا ہے، بے روزگار پڑا ہوا ہے، بہت دکھی ہوں میں، کیس مقدموں میں الگ الجھی پڑی ہوں، اور اس گھر میں نہ تو روزی چل رہی نہ روزگاری چل رہی ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ نازیہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرے 3 سوال ہے۔ ایک سوال پوچھے تو زیادہ مناسب ہے، چونکہ بہت سارے کالر ہمارے منتظر ہوتے ہیں، تو جو سب سے اہم سوال ہے وہ ایک روز میں ایک پوچھے تو یہ مناسب رہے گا۔ فرمائیں۔ اچھا جی، میری امی خواب دیکھی تھی کہ گڈھا ہے اور کوئی اچھا اچھا پتھر ہے، اسی کو پاس رہی ہیں۔ یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے بنار صاحب؟ نازیہ صاحب ایک گڈھا ہے، اس میں ایک پتھر انہوں نے دیکھا ہے۔ جی دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں یہ جانچ کیجئے کہ آپ جو کچھ کام کر رہی ہیں کوئی بے احتیاطی سے قدم نہ اٹھائیے۔ جو کچھ بھی آپ قدم اٹھائیں وہ احتیاط سے اٹھائیے، خاص طور پر ابھی 2-4 مہینے کے اندر جو کچھ آپ کر رہی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کر کے مدد مانگ کے اقدام کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اچھا، ان کا عائشہ نسیم صاحبہ کا سوال آپ تک مرتبہ پہنچا ہے۔ 2 سال سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، گھر میں ہیں، بیٹا بے روزگار ہے، کئی طرح کی پریشانیاں ہیں۔ دیکھیے، جب اس طرح سے مسائل الجھ جائیں اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے
تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں. بے شک. ایک تو بار بار نماز توبہ پڑھیے، جو گناہ یاد آ جائیں زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں سوچئے کہ پروردگار مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، وہ کسی کا دل دکھایا گیا تھا، کسی کا غلط پیسہ آ گیا تھا، کسی کے پاس زیادتی ہو گئی تھی، اس کے لیے معافی مانگیے. اور جو یاد نہ آئے اس کے علاوہ پروردگار میں غلطیوں کا مجسمہ ہوں، میں ہر طرح کی غلطی کو جس سے معافی چاہتی ہوں. بار بار نماز توبہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ بھی پڑھ کے معافی مانگیے کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں ان تمام پریشانیوں سے. اور پھر ہمت و حوصلے کے ساتھ پر امید ہو کر کوششیں شروع کیجئے. بچے کو بھی سمجھائیے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. بے شک. وہ بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، بار بار نماز پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. زیبا نسیم صاحبہ کے سوالات ہیں ہمارے پاس. شوہر کا کاروبار نہیں ہے، بچے کی تعلیم کے تعلق سے پریشان ہیں اور بیٹی بیمار ہے. دیکھیے تقریباً یہی چیزیں ہیں جن کا بھی میں نے جواب دیا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ بھی دھیان کریں اور توبہ استغفار جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اس کا اہتمام کریں. ریشمہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، لاٹری کے پیسے ہیں وہ مل نہیں پا رہے ہیں، تو لاٹری پر بھی دیکھیے آپ نے ابھی خود ہی کہا تھا کہ لاٹری حالانکہ ہے تو گناہ. جب ایک گناہ ہے اور آپ سمجھ رہی ہیں گناہ ہے تو وہ کیوں کر رہی ہیں؟ جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کے لیے تو معلومات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جھنجٹ ختم کر دیجئے. جو کچھ اب تک ہو گیا ہے، اگر آپ کا کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے تو نقصان گوارا کر لیجئے، لیکن یہ سلسلہ آئندہ بند کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس گناہ کی نحوست ہے جو پریشانیاں آ رہی ہیں. بے شک بے شک. کوئی دعا مولانا صاحب توبہ کے ساتھ توبہ، صرف نماز توبہ پڑھیں، وہی دعا ہے سب. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. شبنم صاحبہ کا خواب ہمارے پاس ہے. 7 منہ والا انہوں نے سانپ دیکھا ہے، کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے لائف میں بھی کوئی ایسا دشمن ہو سکتا ہے جو بہت باوسیلہ، بہت باوسائل ہے، اس کے بہت ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. چاہے وہ اوپری اثرات ہوں یا حقیقی زندگی میں کوئی پریشانی ہو. آپ نماز پناہ پڑھیے، کم از کم 2 کر کے 8 رکعت، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، انشاءاللہ یہ خطرہ ٹل جائے گا. وقت کم ہے مولانا صاحب، 2-3 سوالات ہمارے پاس ہیں. شبنم بہن کا سوال ایک یہ بھی ہے کہ بچے ان کے ختم ہو جاتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کھانے کی جو بات کہی ہے، ایسی کوئی شریعت میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ شیخ چاند صاحب کا زکوٰۃ کے تعلق سے ایک سوال ہے. سرکاری فنڈ سے کیا زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے انہوں نے سرکاری فنڈ کہا ہے، یہ واضح بات نہیں ہے. اگر ہمارا پیسہ بینک میں جمع ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، لیکن اگر پراویڈنٹ فنڈ کا پیسہ ہے تو جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارا پیسہ ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا نہیں، ملکیت ناقص ہے وہ. ان کا دوسرا سوال جھینگا کے تعلق سے. جھینگا حلال ہے؟ جھینگا بعض اماموں کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ نزدیک ٹھیک پسندیدہ نہیں ہے. اچھا، ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اچھا انسان ہے. دیکھیے جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اور آپ کو محبت ہمدردی کے ساتھ مناسب وقت میں اس کو سمجھانا چاہیے کہ نماز فرض ہے. اچھا ہونے کے لیے بہت بڑی چیز یہ بھی ہے، اگر یہی نہیں ہے تو بہت ناقص ہے. پھر وہ صحیح فرما رہے ہیں. نمازوں کا اہتمام تو بہرحال اور ہر حالت میں ہمیں کرنا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام، چونکہ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں اطہر کو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.